جو ہے قبرستان سے درگزر ہو رہا تھا ان کا. جی دراصل گزر تو ہو نہیں رہا تھا، وہ ہمیشہ ہی قبرستان میں موجود رہتے ہیں، جایا کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے اس دن ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ کچھ جو ہے لوگ، یا یوں کہوں کہ وہ عیسائی تھے، ایک عیسائی تھا اور ایک مطلب غیر مسلم ہی تھے، غیر مذہب کے ماننے والے تھے. ان دونوں میں بات چھڑ گئی. ایک سچا غوث الاعظم کا ماننے والا تھا اور ایک عیسائی تھا، غیر مسلم نہیں تھے، ایک عیسائی تھا اور ایک سچا غوث الاعظم کا ماننے والا تھا. ان دونوں میں بحث شروع ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ میرے جو محمد مصطفیٰ ہے وہ ایسے کرامت دکھاتے تھے. وہ کہہ رہا ہے کہ ارے عیسیٰ بھی تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو وہ کہہ رہا ہے رسول اللہ بھی تو زندہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے بھی زندہ کیا ہے مردوں کو. بس یہ کہنا تھا کچھ. ان دونوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، بحث شروع ہو گئی. تو اس وقت غوث الاعظم کا درگزر ہو رہا تھا اور اس نے روک لیا. کہا یا غوث، آپ سے ایک بات کی کہا یا غوث، یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے. کہا کیا، کس بات کی چیلنج؟ کہا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ افضل ہے، عیسیٰ علیہ السلام. لیکن بات یہ آتی ہے کہ محمد مصطفیٰ سب سے زیادہ افضلیت میں ہے. بھلے وہ آخر میں آئے لیکن افضلیت میں اگر کسی کا مقام زیادہ ہے تو وہ بے شک ہمارے رسول اللہ کا ہے. اسی لیے انہیں سلطان الانبیاء کہتے ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں. بہرحال جب یہ کہنا تھا تو غوث الاعظم نے کہا ایسا کیوں کر ہے؟ کہا کہ میرے عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. کہا بس یہی تمہاری دلیل ہے کہ تمہارے عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا، وہ افضل ہو گئے؟ ہاں بے شک ہے وہ افضل. کہا میرے بھی جد امجد، میرے نانا لگے رسول اللہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضلیت میں ہے. تو کہا کیسے ہے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کا نسل ابھی کہاں ہے؟ انہوں نے یوں ارشاد فرمایا، میں اس کی تشریح کر رہی ہوں، یہ چھوٹا سا واقعہ تھا، میں تھوڑا اسے میں بڑھا رہی ہوں، مختصر تھا، میں اب اسے تشریح کر رہی ہوں، یہ اور زیادہ ہے اور زیادہ آگے ہے. تو غوث الاعظم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ جو ہے تمام انبیاء کے سلطان ہے؟ کیا ایسا ہے؟ تو کہا ہاں بالکل ہے، وہ امام الانبیاء ہے. تو کہا اگر وہ امام الانبیاء ہے تو پھر تم یہ اس بات کی دلیل کیوں دے رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے؟ کہا اس نے مردوں کو انہوں نے زندہ کیا ہے. کہا میرے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے. تو کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کی نسل ابھی موجود ہے؟ کہا نہیں، ان کی نسل کے اعلیٰ اولاد تو موجود نہیں ہے. ہاں عیسائی موجود ہے، ماننے والے، ہم لوگ ماننے والے موجود ہیں. کہا ایسا نہیں ہے نا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے اگر اولاد موجود ہوتے تو کیا وہ کرامت دکھاتے؟ تو کہتا ہاں دکھا سکتے تھے. اس نے یہ کہا دکھا سکتے تھے. غوث الاعظم نے کہا کہ رسول اللہ کا بیٹا یہاں موجود ہے، رسول اللہ کا بیٹا یہاں موجود ہے اور میں کرامت دکھاؤں گا. تو کہا کیا کہ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ تمہارے نانا جان جی تو ہے تمہارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ، انہوں نے زندہ کیا نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں غوث میں مردوں کو زندہ کروں گا. تو کہا چلیے قبرستان، ایسا ہے؟ کہا ہاں لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے غوث الاعظم غوث الورا مانو گے، میری باتوں میں بیعت کرو گے؟ کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، آپ مردوں کو زندہ کر ہی نہیں سکتے. کہا یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو انبیاء کو شرف حاصل ہے، آپ انبیاء نہیں ہیں، آپ تو صرف ایک اللہ کے بندے ہیں، آپ ایک بندے ہیں، آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں. آپ کون ہیں؟ غوث ہیں آپ، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ تو کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں غوث ہوں، یہی تو میں فرما رہا ہوں کہ میں غوث ہوں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ میرے جد امجد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ ایمان لاؤ گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضلیت میں آگے، افضلیت میں زیادہ ہے، اسی لیے وہ سلطان الانبیاء ہے؟ تو وہ سوچ کر کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کہا چلو قبرستان میں چلو.
کہا لیکن میں جس قبر پہ ہاتھ دوں گا, میں جس قبر پہ کہوں گا آپ اسی قبر کو, اسی مردے کو آپ زندہ کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے کر دوں گا, اس میں کون سی بڑی بات ہے, کر دوں گا. تو وہ آگے بڑھے, اب دکھایا جو سب سے پرانا والا قبر ہے, اس عیسائی نے دکھایا سب سے پرانا والا جو قبر ہے, پتہ نہیں کروڑوں سالوں سے پرانا قبر ہے, اس ہزار سالوں سے زیادہ قبر موجود ہے, اس قبر پہ لے گیا اور کہا اسے زندہ کریں. کہا ہٹ جاؤ, ہٹ گئے. غوث الاعظم نے, کئی روایت ملتا ہے کہ غوث الاعظم نے ٹھوکر مارے, جی قبر پہ ٹھوکر مارا. کئی روایت ہے. جو الغوث ایک کتاب ہے, سنت والجماعت کی معتبر کتاب ہے, اور امام جعفر الصادق نے بھی اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک ہم تمام جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں یا آئمہ گزریں گے, ان تمام آئماؤں سے زیادہ ایک غوث, یہ غوث کہہ کر پکارا, ایسے تو غوث الاعظم ان کا لقب ہے, لیکن یہ غوث کہہ کر پکارا کہ ایک معی الدین آئے گا جو امام حسن کے سلسلے سے ہوگا, امام حسن کے سلسلے سے ہوگا, اور وہ اس زمانے میں ظاہر ہو جائے گا جس زمانے میں بھی بہت زیادہ کفر کی علامت موجود ہوتی ہے. اور یہ بیضۃ الاسرار یہ کتاب کا نام ہے, اس میں بھی یہ واقعہ درپیش ہے کہ غوث الاعظم نے, کئی ایسے روایت ملتے ہیں کہ کئی روایت یہ ہے کہ غوث الاعظم نے اس قبر کو ٹھوکر مارے, اور یہ روایت ملتے ہیں کہ غوث الاعظم نے جی اپنی 2 انگلیوں سے اس قبر میں یوں ایسے رکھے, انہوں نے رکھا, قبر 20 سے 2 چاک ہو گیا, قبر 20 سے چاک ہو گیا. انہوں نے پڑھا ہی نہیں, جو پڑھتے رہا کم بسم اللہ, جی میں تجھے اللہ کے حکم سے, یہ اللہ کی جانب سے حکم دیتا ہوں کہ مردے زندہ ہو جا. انہوں نے صرف یوں ہاتھ رکھا, کئی روایت آتا ہے انہوں نے ٹھوکر مارے, اور بس وہ قبر 20 سے چاک ہو گیا. اور وہ جو 20 سے چاک ہونا تھا, ایک بانسری والا نکلا, بانسری بجا کر چلا گیا, نکلتا ہوا وہ چلا گیا, نکل گیا. تو غوث الاعظم نے فرمایا کہ دیکھ, تو جس کا انکار کرتا ہے, تو جسے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے عیسیٰ ہی کر سکتے ہیں, انبیاء ہی کر سکتے ہیں, اور میں محمد مصطفیٰ کا میں فرزند ہوں, میں نے یہ کرامت کیا. اور یہ قبر ایک بانسری والے کا قبر ہے جو بانسری بجاتا ہوا قبر سے نکل گیا, اور اس کی موت, اللہ کہتے ہیں نا کہ تم جس حالت میں ہوگے اسی حالت میں تمہاری موت آنی ہے. تو اسی لیے اپنے تن کو پاک و پاکیزہ رکھا کرو, ہر وقت اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہو, تقویٰ اختیار کرو. خود غوث الاعظم نے بھی فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو. اور یہ جو بانسری والا جو ابھی نکلا ہے, یہ اسی حالت میں اس کی موت ہوئی, اسی حالت میں, اور یہ اسی حالت میں زندہ ہوا. تو یہ غوث الاعظم کا یہ ایک نیا کرامت نہیں ہے. غوث الاعظم تو بچپنوں میں بھی مردوں کو زندہ کیا کرتے, کھلبلا دیتے. یہ غوث الاعظم کی کرامت ہے. یوں تو بے شمار ان کی کرامت ہے, جس میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے جو میں اسی کتاب سے میں حوالہ دے رہی ہوں, بیضۃ الاسرار. جی آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, کشتی, بارات والی کشتی, 100 سال پرانی کشتی واپس لوٹ ہے, 200 یا 250 تقریباً سال پرانی کشتی یہ واپس لوٹ ہے. اور یہ بغداد کا ہی واقعہ ہے, جہاں پر ایک بوڑھی عورت ہر روز آ کر جو ہے ساحل کے کنارے بیٹھی رہتی ہے, کافی ضعیف, اور انتظار کرتی کہ ہر روز غوث الاعظم کا درگزر ہوتا. غوث الاعظم نے دیکھا اس بوڑھی شخص کو, اس بوڑھی عورت کو, خاتون کو, فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, کیا بات ہے, میں آپ کو ہر روز دیکھتا ہوں. کہا ہاں, میرا بیٹا میری دلہن کو اب تک, میری بہو کو آیا نہیں ہے, لے کر نہیں آیا, میں اسی آس میں بیٹھی ہوں. تو کہا کہ کب گیا آپ کا بیٹا اور ابھی تک کیوں نہیں آیا, میں آپ کو ہر روز دیکھتا ہوں. کہا یہ صدیاں بیت گئی, جی صدیاں بیت گئی, میرا بیٹا اب تک نہیں آیا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ کشتی جو ہے ڈوب گئی, یا ہوتا ہے نا واقعہ کچھ پیش آ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا, لیکن مجھے یقین ہے میرا بیٹا ایک دن واپس آئے گا اپنی بہو کو لے کر, اور پوری بہو کو لے کر وہ ضرور آئے گا. یہ اس کا یہ ایمان تھا, یہ عقیدہ تھا. غوث الاعظم
بڑے پریشان ہوئے اور غوث الاعظم نے فرمایا کہ اگر کہوں کہ آپ کا بیٹا اپنی بہو کو لے کر ابھی آئے گا تو کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں غوث الورا ہوں، میں غوث ہوں؟ تو کہا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میرا بیٹا کیسے آئے گا، لیکن اس بات پہ ایمان ہے یا غوث جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، جو قبروں سے نکالے ہوئے مردوں کو حیات دے سکتے ہیں، وہ میرے بیٹے کو بھی حیات دے سکتے ہیں۔ تو کہا میں آپ کو بہت مانتی ہوں یا غوث۔ کہا کہ ٹھیک۔ غوث الاعظم نے اپنی کچھ کرامت دکھائی۔ کیسے دکھایا یہ تو بہت ہی زیادہ ڈیٹیلز ہے، میں ایک چھوٹا سا میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں۔ اس میں کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ غوث الاعظم نے کچھ اشارہ کیا اور اللہ سے دعا کیا اور کچھ اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد کشتی واپس آئی ہے، جو ڈوبا ہوا کشتی تھا، 200 یا 250 سال پرانی کشتی، بیٹا تو اس کا موجود ہے، بہو کے ساتھ ہے، لیکن تمام تر باراتیوں کو ساتھ وہ لے کر آ رہا ہے اسی کشتی سے۔ جس کشتی واپس گیا، جس کشتی وہ ڈوبا تھا، وہی کشتی ابھر کے سامنے آیا۔ یہ غوث الاعظم کی کریمی تھی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی روایت یہ ہے کہ کافی دیر ہو گئی، غوث الاعظم نے عرض کیا، 2-3 مرتبہ عرض کیا اللہ سے کہ کیا بات ہے، کشتی کیوں نہیں واپس آ رہی ہے؟ تو فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے انہیں یہ خبر ہوا، خاص طور سے فرشتے تو بعد میں ہے، جنات تو ان کے قبضہ قدرت میں ہوتے تھے۔ جناتوں کا جھنڈ آیا اور کہنے لگا کہ یا غوث، ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، جو فرشتے سمندر کی پتہ نہیں کتنی گہرائیوں میں چلے گئے اور جا کر جتنی باراتی تھے انہیں ڈھونڈنے لگے۔ جب آپ نے پہلی دعا کی تو انہیں ڈھونڈنے لگے اور دیکھا کہ باراتیوں کا جو جتنے بھی لوگ تھے وہاں، ان کے تن جدا تھے، یا کئی انہیں مچھلیاں کھا گئی تھی، بڑی بڑی جو سمندر میں بھی جانور ہوا کرتے ہیں انہیں کھا گئی تھی، ان کا چتھڑا موجود بھی نہ تھا، ان کی ہڈیاں تک موجود نہیں تھی۔ تو وہ تمام ہڈیاں اکٹھا ہوئی دوسری دعاؤں میں، غوث الاعظم کی دوسری دعاؤں میں ہڈیاں اکٹھے ہوئی، چمڑے لگے موجود ہو گئے۔ پھر وہ ایک انسان کا، ایک بشر کا شکل اختیار کیا، اور جب تیسرا بار جو انہوں نے دعا کیا نا، تو فرشتے روح پھونکنے لگے، اور بس یہ کہنا تھا کہ تمام تر وہ کشتی جو ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی وہ کشتی جڑنے لگی اور جڑ کر ایک اتنی بڑی کشتی پہلے جیسی، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہاں کے دیکھنے والوں نے بھی دیکھا ہے، اور وہاں کے بڑے بڑے جو مطلب غوث الاعظم کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، شاگرد ہوا کرتے تھے، ان کی طرف سے بھی روایت ملتی ہے کہ وہ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کشتی کبھی ٹوٹی بھی تھی یا ذرا سی خروچ بھی آئی تھی۔ یہ غوث الاعظم کی کریمی ہے، یہ غوث الاعظم کی کرامت ہے۔ اب جو لوگ غوث الاعظم کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر انہیں تو محمد مصطفیٰ بھی سمجھ میں نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہ غوث الاعظم جو ہے یہ رسول اللہ کے اولاد ہے، یہ رسول اللہ کے اولاد میں سے ہے۔ یہ غوث جو بنے ہیں، یہ غوث الاعظم جو لقب ہے پیروں کے پیر، پیرانے دستگیر، یہ لوگوں کا غلط خیال ہے پیر تو مولا علی ہے، بے شک ہے۔ ہم نے کب کہا کہ ہمارے پیر علی نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا کہ وہ ہمارے ولی نہیں ہے؟ لیکن وہ ولیوں کے ولی ہے، اور یہ اس ولی کے ولی، یعنی یہ اولیاء اکرام جتنے گزرے یہ ان کے ولیوں میں سردار ہے۔ یہ چھوٹا سا ڈیفرینشیٹ ہے، لیکن لوگ اسے بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ جس غوث کے آپ لوگ ماننے والے ہیں، بس اسی غوث کو آپ لوگ پکارتے رہیے، مولا آپ کی حاجت ضرور روائی کریں گے انشاءاللہ۔ آج نہ کل ضرور روائی ہوگی، حاجت ضرور روائی ہوگی۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی حاجت ہے، جتنی بھی مشکلیں ہیں، مولا ضرور اسے ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اور میری آپ تمام حضرات سے یہ دعا بھی ہے، وقت کافی ہو چلا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر اعظام ہوگی۔
میلاد النبی یا غوث العظم کی میلاد شریف 11ویں شریف یا چاہے وہ مجلس عزا ہو، یہی تو خاصیت ہے میرے بھائی میں کہ وہ 11ویں شریف بھی مناتے ہیں، میلاد النبی بھی مناتے ہیں اور مجلس عزا بھی کرتے ہیں، جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارے وہ شیعہ نہیں ہے، سنی بھی نہیں ہے، ارے وہ تو بہت بڑے مومن ہیں۔ وہ یہ مومن ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت ان کے دل میں پنپ رہی ہے، ان کے دل میں پنپ رہی ہے۔ اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر، خواتین حضرات یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تشریف فرمائی ہیں، میری یہی دعا ہے کہ میرے پیر و مرشد کے ذریعے سے میری دعا ہے کہ مولا اب تمام لوگوں کی ہر دعاؤں کو قبول کرے، ہر جائز تمناؤں کو قبول کرے۔ مولا اب تمام لوگوں کی ہر حاجت کو پوری کرے۔ مولا آپ تمام ہر مشکلات سے، مولا آپ لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے، ہر بلاؤں سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں اور آپ لوگوں کو ہمیشہ سعد و آباد رکھیں، اور آپ تمام تر لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں، مودت موجود ہوگی انشاءاللہ اور ہمیشہ پنپے گی، چاہے وہ 12ویں ہو، 11ویں ہو یا محرم الحرام ہو، چاہے کہیں بھی ہو یا کبھی بھی، ہر وقت آپ کے دلوں میں غوث العظم کی محبت ضرور پنپے گی۔ اور میری یہ دعا ہے کہ آپ تمام ہی حضرات میرے لیے ایک چھوٹی سی دعا کریں کہ میری تھوڑی سی حاجت روائی ہو جائے انشاءاللہ۔ بہرحال اور میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ولی اللہ یا شیخ عبد القادر سے صبرا سلام ہاں سلام پڑھ لو، اس کو ڈال دیا۔ اسے